والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. میرے بھائیوں، دوستو، اس سے پہلے نماز کے متعلق تھوڑی بات آپ کے سامنے آئی، کچھ اہم احکام آئے. میں نے بتایا تھا نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں اور نماز کے مبطلات کتنے ہیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کتنی ہیں. اور نمبر بھی آپ لوگوں کو یاد دلایا تھا، شاید یاد ہو. کیا نمبر تھا نماز کا؟ 9 14 8 9 14 8 9 شرائط، 14 ارکان، واجبات 8 اور مبطلات 8. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے یہ سب. تو شرائط کے بارے میں ہم نے یاد دہانی کرائی تھی. شرائط کون کون سی شرائط ہیں، ذرا کوئی بتا سکتے ہیں؟ تاکہ دیکھوں آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ہاں، شرائط میں کیا کیا ہے؟ بولیے. اسلام، عقل، تمیز، رفع حدث، ستر عورت، دخول وقت، جی، زمین اور لباس جہاں پر صفات، کپڑا، جسم اور جگہ کی پاکی، صفائی. اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. یہ 9 بتلایا تھا نا کہ نہیں بتلایا تھا؟ بتایا تھا. چلیے، اس کے بعد ہم نے بتلایا تھا کہ ارکان جو پیلرز ہیں نماز کے 14 ہیں. کتنا بتایا تھا؟ 14. کیا کیا بتایا تھا؟ تو بتا سکتے ہیں؟ یہ علم ہے، علم. اچھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جب بہت سے عالموں سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں آپ لوگ، یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ علم سیکھیے، یہ علم کا مرکز ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلا رکن کیا تھا؟ قیام بشرط قدرت. قیام یعنی کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیے، اور اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور بیٹھ کے پڑھا اور فرض نماز ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر سنت نفل ہے تھوڑی گنجائش نکلتی ہے لیکن آدھا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ جی، آدھا ثواب ملے گا. اس لیے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، کھڑے ہو کر پڑھیے. دوسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا رکن تکبیرۃ الاحرام، جس کے ذریعے ہم نماز شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. یاد آ رہا ہے؟ تیسرا رکن کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت صفوں پر. چوتھا رکن کیا تھا؟ رکوع کرنا. پانچواں رکن کیا تھا؟ رکوع سے اٹھنا. چھٹا رکن کیا تھا؟ سیدھا کھڑا ہو جانا. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا. ساتواں کیا تھا؟ سجدہ کرنا. آٹھواں کیا تھا؟ سجدے سے بیٹھنا. ٹھیک ہے نا، اٹھنا، سجدے سے اٹھنا. کتنا ہو گیا؟ 8. نواں کیا تھا؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. 2 سجدوں. چلیے، اس کے بعد کیا تھا؟ بولیے. اطمینان سے تمام ارکان کو ادا کرنا. اس کے بعد کیا تھا؟ ترتیب سے ادا کرنا. ترتیب سے جس طرح بتایا گیا اس طرح ادا کرنا. اس کے بعد کیا تھا؟ تشہد اخیر کے لیے بیٹھنا. تشہد اخیر کے لیے بیٹھنا. اس کے بعد کیا تھا؟ تشہد اخیر میں التحیات پڑھنا. اس کے بعد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. کیا تھا؟ تشہد اخیر میں. جی، اس کے بعد دونوں طرف سلام کہنا. یاد ہوا؟ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں پہلے، شاید آپ لوگوں نے یاد نہیں کیا، کام کاج میں لگے رہے. ہاں، اچھا، واجبات کتنے بتایا تھا؟ 8. یاد آ رہا ہے؟ یہ سب یاد رکھیے. واجبات 8. تکبیرات انتقال یعنی عام تکبیریں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ
ایک ہو گیا. دوسرا واجب کیا تھا؟ ہاں آپ ہی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. دوسرا کیا تھا؟ ہاں رکوع کی دعا. اس کے بعد 3 نمبر پہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. 4 نمبر پہ ربنا لک الحمد کہنا. 5 نمبر پہ سجدے کی دعا پڑھنا. 6 نمبر پہ 2 سجدوں کی درمیانی بیٹھک کی دعا پڑھنا. 7ویں نمبر پہ تشہد اول کے لیے بیٹھنا. اور 8 نمبر میں تشہد اول میں التحیات پڑھنا. یہ 8 واجبات. کتنے ہیں؟ 8 واجبات. یہ سب یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں کلیئر ہوا؟ اب آئیے آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وقت کا خیال کرتے ہوئے کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں بھی مجموعی طور پر 8 ہیں تو زیادہ، لیکن جو فیمس ہیں مجموعی طور پر 8 یاد رکھیے. پہلا امر جس سے نماز باطل ہو جاتا ہے کیا ہے؟ جان بوجھ کر یاد رکھتے ہوئے بات چیت کر لینا. نہیں سمجھا آپ نے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، حالانکہ یاد ہے کہ میں نماز میں ہوں، علم بھی ہے کہ نماز میں بات کرنا حرام ہے، پھر بھی بات کر لیا جان بوجھ کر کے. نماز ہوگی؟ ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی نماز. یعنی یاد رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بات چیت جان بوجھ کے کر لینا. پہلا کیا نکلا؟ آپ لوگ منہ نہیں لاتے ہیں. لگتا ہے مذاق سے منہ کھولنا ہوگا آپ لوگوں کا. لگتا ہے یاد رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے. 2 باتیں کر رہا ہوں، یاد رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر بات چیت کر لینا. اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بھول سے بات کر لیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھول سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز میں ہنسنا. نماز میں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز پڑھ رہے ہنس دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر مسکرا گئے تو انشاءاللہ نماز باطل نہیں ہوگی. مسکرانے میں ہنسنے میں فرق ہے نا؟ کہ نہیں فرق ہے؟ فرق ہے. یہ دوسری چیز کیا ہوئی؟ ہنسنا. ہنسنا، ہاں لگانا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کھانا. کیا؟ کھانا. چونکہ ہمارا دل نماز میں لگتا نہیں ہے. لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے. اور اسی بنا پر دیکھیے گا کہ بعض لوگ نماز میں منہ میں کچھ رکھے رہتے ہیں اور اس کو چباتے بھی رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے، نماز باطل ہو جائے گی. چوتھی چیز کیا ہے؟ پی لینا. بہت پیاس لگی ہوئی تھی، اللہ اکبر تو کہہ دیا، سوچا ایک گھونٹ پی لیتا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یہاں پر. نماز ہوگی؟ ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی نماز. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز یاد رکھیے آپ. اگر آپ کا سطر کھل گیا، جان بوجھ کر آپ نے کھول دیا سطر، اس لیے کہ آپ نے شروع میں یاد رکھا تھا سطر ڈھانپنا کیا ہے؟ شرط ہے. سطر ڈھانپنا کیا ہے؟ شرط ہے. لیکن سطر کھول دیا جان بوجھ کر کے تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، سنیے. اگر نماز کے شرطوں میں سے کوئی شرط یا ارکان میں سے کوئی رکن یا واجب میں سے کوئی واجب اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. یا آگے پیچھے کر دیا. کیا کر دیا؟ آگے پیچھے. پہلے رکوع کرنا تھا پھر سجدہ کرنا تھا، پہلے کسی نے سجدہ ہی کر دیا پھر بعد میں رکوع کیا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کتنا ہو گیا بھائی؟ 5 ہو گیا نا مجموعی طور پر. اور 6 یاد رکھیے، قبلے سے زیادہ منحرف ہو جانا. قبلے سے زیادہ انحراف اختیار کرنا. قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے. اب ایک آدمی ادھر ہو گیا، چہرہ ادھر کر لیا، سینہ ادھر کر لیا مثال کے طور پر، تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنا چہرہ کدھر کرو؟ مسجد الحرام کی طرف. اس سے کیا پتہ چلا کہ زیادہ اگر منحرف ہو گئے، انحراف اختیار کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. کتنا ہو گیا؟ 6. اور 7ویں چیز جو بہت نازک ہے آج کل ہمارے لیے، کیا ہے؟ نماز میں بلا وجہ بہت زیادہ حرکت کرنا. نماز میں بلا وجہ
بہت زیادہ پیدل پہ حرکت کرنا، ہلنا، اس سے نماز، ابھی پوچھوں گا، ابھی دھیان دیجیے آپ لوگ. اب ایک آدمی نماز کے لیے جاتا، اللہ اکبر، سب کام اس کو سمجھ میں آتا ہے، نمازی کب سمجھ میں آتا ہے؟ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، سوئچ آف بھی کر دیتے ہیں، موبائل ریسیو بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد بہت کچھ، کوئی داڑھی سے بھی کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑا بھی دیکھتا رہتا ہے، کوئی گھڑی بھی دیکھتا ہے، سارا کام شیطان نے دکھا دیا کہ نمازی میں کرو جا کے. اب بار بار پے در پے اس طرح سے اگر آدمی کرے گا، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی نماز. اس لیے بقدر ضرورت اگر بندہ حرکت کر لیتا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور یہ عاجزی ہے بھی اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ہو گیا؟ 7. اور 8ویں چیز ہے طہارت کا ختم ہو جانا. کیا ہے؟ انتقال الطہارت، طہارت کا ختم ہو جانا. وضو کر کے آپ آئے تھے، وضو ختم ہو گیا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور یہاں پر میں آپ کو تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اطمینان سے. کیوں؟ ٹائم مل جاتا ہے سونے پر. نہیں سمجھا؟ گئے تھے جمعہ پڑھنے، وہ سو گیا جا کے، بھائی سونے کے لیے بستر گھر میں تو ہے ہی. اب اس کے بعد غافل بھی ہو گیا، اب پھر اٹھا، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ساتھ میں کھڑا ہو گیا، نماز ہوگی؟ نہیں. غفلت والی نیند وضو کو ختم کر دیتی ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ٹیک لگانے کی کوشش مت کیا گئی. اب یہیں پر ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، سنت ہو نفل ہو جو بھی ہو، بہت دور کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سترے کا کوئی خیال نہیں کرتے، سترے کا کوئی خیال نہیں کرتے. سترا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے سامنے دیوار ہو، جیسے ستون ہو، جیسے پیلرز ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو ایسی چیز تلاش کیجئے کہ آپ اس سے قریب ہو جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَلْيَدْنُ مِنْهَا، سترے کے قریب ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ہاں، سنت پڑھیے، نفل پڑھیے، سترے کے قریب آ جائیے. یہ نہیں کہ سترا دیوار سامنے میں اور آپ یہیں سے اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سترے کے قریب ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی عام طور پر دیکھیے کہ آیا جہاں پایا اللہ اکبر. نہیں، آپ کو چاہیے دیوار کے پاس چلے جائیں، آپ کو چاہیے ستون کے پاس چلے جائیں، آپ کو چاہیے کوئی ایسی چیز ہو جیسے قرآن رکھا ہوا ہو مثال کے طور پر، آپ قرآن کے قریب چلے جائیے تاکہ ایک سترا بن جائے. تو سترا کے قریب نماز پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر سترا نہیں ہے، ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، سنو بھائی، اگر سترا نہیں ہے تو اگر جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے 3 ہاتھ کے اندر میں کوئی گزرنے کا ارادہ کرے، اس کو روکو. کیا کرو؟ روکو. بار بار لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں، گزرنے والا گنہگار تو ہے ہی، لیکن آپ بھی گنہگار ہیں اگر آپ اس کو نہیں روکتے. ہمارے دماغ میں ایک بات یہ ہے کہ جی لوگ گزر جاتے ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں میں ایک آدمی کو بھی نہیں گزرنے دوں گا، انا گزرنے دیتا ہوں میں. کیوں؟ روکو اس کو. پھر بھی گزرنا چاہے پھر بھی روکو. اور اگر پھر بھی گزرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے طاقت کے ساتھ روکو. وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. کیا پتہ چلا؟ اگر وہ غلطی کر رہا ہے گزرنے کی تو آپ بھی غلطی کر رہے ہیں نہ روکنے کی. نہیں سمجھا؟ اسی لیے گزرنا بھی حرام ہے اور نہ روکنا آپ کا، یہ بھی شریعت نے منع کیا. بلکہ روکیے. کیا کیجیے؟ روکیے. ایک بار میں نہ روکے، دوبارہ روکیے، دوسری بار میں نہ روکے، تیسری بار روکیے. اور آپ نے فرمایا کہ اس سے تم جھگڑا کرو، نمازی کے اندر طاقت سے روکو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. کیا ہے وہ؟ شیطان. کیا پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے حتی الامکان نہ گزرے. اس لیے کہ جو گزر رہا ہے، یہ بھی کام کو سن لیجیے، جو گزر رہا ہے اس کو روکنا ہے. اور گزرنے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، چونکہ آج کل ہمارا ہر کام جلد بازی کا ہو چکا ہے. 2 منٹ صبر کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ٹرین چھوٹ جائے گی یا آپ کا جہاز چھوٹ جائے گا؟
کیا ہوگا بتائیے نا؟ 2 منٹ میں کچھ نقصان ہوگا؟ اس لیے سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کے ذکر کیجئے، اس کے بعد نفل سنت وغیرہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد جب نکلیے گا نا پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان کھول کر سن لو، اگر گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ گزرنے پر کیا گناہ ہے تو 40 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا۔ کتنا؟ 40 خریفا، 40 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا، لیکن گزرے گا نہیں۔ اور ایک روایت ابن ماجہ کے اندر ہے کہ زمین میں دھنس جانے سے زیادہ برا ہے، زمین میں بولو دھنس جانے سے زیادہ برا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کبھی بھی سلام پھیرے امام اطمینان سے بیٹھے رہو، استغفار کرو، ذکر کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے بعد سنت پڑھ کے نکلو۔ اگر سنت گھر میں پڑھنا ہے، جیسا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، مسجد میں سنت پڑھنا افضل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بار بار عادت کر لینا کہ ہم مسجد ہی میں سنت پڑھیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر یہ شک ہو کہ ہم روم میں جا کے نہیں پڑھ سکیں گے، بھول جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، تو پھر مسجد میں پڑھ لیں گے۔ لیکن عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نفل نماز کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، کہاں ہوتی تھی؟ گھر میں ہوتی تھی۔ لیکن اگر گھر میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ نہیں پڑھ پائیں گے تو کہاں پڑھیں گے آپ؟ پھر آپ مسجد میں پڑھ لیں گے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سنتیں اور عام طور پر نوافل کہاں ادا کرتے تھے؟ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گھروں میں نماز ادا کرو تاکہ برکت حاصل ہو۔ کیا پتہ چلا؟ سنت اور نفل کہاں؟ گھر میں، لیکن فرض نماز گھر میں نہیں۔ عورتوں کی فرض نماز گھر میں ہوتی ہے۔ کس کی نماز ہوتی ہے؟ عورت کی۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ مرد ہے کہ نہیں؟ تو ہماری فرض نماز کہاں ادا ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اور سنتوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ ہم لوگ بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں دشمنی ہے سنت سے ہمیں، کیوں بھاگتے ہیں بھائی، کیوں بھاگتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے نہیں سنا؟ جو دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھ لے فرض کے علاوہ، ہر دن کے بدلے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ ہر دن کے بدلے، ہر دن کے بدلے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بتائیے تو، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت پڑھنے میں آپ کو صرف 12-15 منٹ لگے گا۔ کتنا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا؟ 15 منٹ میں نماز آپ نے پڑھ لیا، جنت میں ایک گھر بن گیا۔ ان کا نام نیاز کے نام سے دیکھیے، ایک گھر بن گیا۔ اب ہم لوگوں نے کتنا گھر مس کر دیا جنت میں، بتائیے تو آپ۔ گھر مس کیا کہ نہیں کیا؟ وہ بھی جنت میں گھر، یہ نہیں کہ روڈ پہ گھر، سائڈ میں گھر، کھیت میں گھر، کھلیان، جنت میں گھر بنایا جا رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نمازوں کی قدر کیجیے، سنتوں کی اور نوافل کی قدر کیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 پڑھ لے، ابو داؤد کے اندر، اور ظہر کے بعد 4 پڑھ لے، اللہ جہنم پر اسے حرام کر دیتا ہے، جہنم پر اسے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں سنتوں کا بھی، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نوافل کو ہم لوگ معمولی نہ سمجھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن فرائض میں کمی ہوگی تو کس سے پورا کیا جائے گا؟ سنتوں سے کیا جائے گا، نوافل سے کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، ادھر سنیے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کون بن جاتا ہے؟ نوافل پڑھنے والا، سنت پڑھنے والا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اس کے بعد حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ فرائض کے بعد سنت اور نفل کا بڑا مقام ہے۔ ہم لوگوں کو لائٹ میں نہیں لینا چاہیے۔ ٹائم مت دیکھیے، آپ لائٹ میں نہیں لینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے۔ جیسے آپ اوور ٹائم کرتے ہیں کفیل کا، ویسے یہ اللہ کے لیے اوور ٹائم ہے، اس کا اہتمام کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے
ایک مسئلہ آپ کے سامنے اور بھی لے لینا چاہتا ہوں میں کہ نماز کے اندر ہم لوگوں کو جانوروں جیسی حرکات نہیں کرنا چاہیے. نماز میں جانور جیسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. نماز میں اب وہ بھی جانور جیسی حرکت، اس لیے کہ اسلام ہمیشہ سے اس بات کا مخالف رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہود و نصارہ کی طرح کریں، ہم غیر مسلموں کی طرح کریں. بالکل روک دیا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر روک دیا ہے. غیر المغضوب علیہم الضالین، مغضوب علیہم یہود، ضالین نصارہ. آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر قوموں کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے. تو جیسے غیر قوموں کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے، ہمیں جانوروں کی مشابہت سے بھی روکا گیا ہے. اور میں اپنے علم کی روشنی میں 5 حرکتیں ایسی لاؤں گا جو جانوروں جیسی حرکتیں ہیں اور نماز میں ہمیں اس سے روکا گیا ہے. یہ 5 باتیں سن لیجیے، باذن اللہ تعالیٰ بات ختم ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. پہلی حرکت ہے کہ ہم لوگوں کو کوا کی طرح نماز میں ٹھونگ نہیں مارنا چاہیے. اللہ اکبر. اسلام کیسا دین ہے بتائیے تو. ایک ایک نقطے کو کھول کر رکھ دیا. کوے کی طرح ٹھونگ مت مارو. ہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں کوا کی طرح ٹھونگ مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 منٹ میں 4 رکعت اور اس کے بعد دیکھیے نمازی صاحب باہر نظر آئے 2 ہی منٹ میں. یہ ہے کوے کی طرح ٹھونگ مارنا. کوے کی طرح ٹھونگ مارنے والوں کی کثرت آج بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیے گا باہر کھڑے ہو کے ہم 20 منٹ بات کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے 5 منٹ ہم نہیں رہ سکتے. اور 17 رکعتیں لوگ عشاء میں پڑھ ڈالتے ہیں 5-6 منٹ کے اندر. اس پر بھی میں گفتگو کروں گا آئندہ کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہم لوگوں کو پڑھنی چاہیے. چلیے تو پہلی چیز یہ ہو گئی جی کوے کی طرح ٹھونگ مارنا. دوسری چیز یاد رکھیے آپ، کیا کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. کتے کی طرح اقعاء، ان کا اقعاء القلب، کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ جو مرد یا عورت، کان کھول کر سنیے گا، جو حکم مرد کے لیے وہی حکم عورت کے لیے بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں عورت اپنا بازو بچھا کے رکھے گی سجدے میں. بالکل سنت کے مخالف، بالکل سنت کے مخالف. قیامت کی صبح تک کوئی عالم دلیل نہیں دے سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا ہو کہ عورت سب جو ہے ہاتھ اپنا بازو بچھا کر کے رکھے. نہیں دے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ سجدے میں اپنا بازو بچھا کر نہ رکھو، چاہے مرد ہو یا عورت. جی اس سے کیا پتا چلا کہ کتے کی طرح بیٹھنے سے جب آپ سجدے میں اپنے بازو کو زمین پر ایسے بچھا دیں گے تو یہ کس طرح ہو گیا؟ کتے کی طرح ہو گیا. اور اسی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. 2 حرکت سمجھ میں آ گئی. تیسری حرکت لومڑی کی طرح متوجہ ہونے سے منع کر دیا. لومڑی کی طرح. کیا اسلام ہے جی، کیا اسلام. لومڑی کی طرح. لومڑی کس طرح سے دیکھتا رہتا ہے؟ دیکھا آپ لوگوں نے لومڑی؟ دیکھیے گا. اور ایسے نمازیوں کی کثرت ہے. اللہ اکبر. یہ فرمان رسالت سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں. کالتفات الثعلب، لومڑی کی طرح ادھر ادھر متوجہ ہونے سے منع کر دیا. جنازے کی نماز نہیں دیکھتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، مقتدی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ اس کے بعد دائیں بائیں سیدھا ادھر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا. لومڑی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ لومڑی کی طرح. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ تینوں باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسند امام احمد کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 3 کاموں سے منع کر دیا ہے. پہلا کام کیا نکلا؟ کوے کی طرح ٹھونگ مارنا. دوسرا کام کیا نکلا؟ کتے کی طرح بیٹھنا. تیسرا کام کیا نکلا؟ لومڑی کی طرح متوجہ ہونا، ادھر ادھر دیکھنا. ان 3 کاموں سے کیا کر دیا اسلام نے؟ منع کر دیا. چوتھا کام ہے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے بھی منع کر دیا ہے.
جی اونٹ کی طرح بیٹھنا. اونٹ کو بیٹھا کے کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا کیسے دیکھا کیسے بیٹھتا ہے اونٹ؟ بتائیے تو. سب جانور تو ویسے ہی بیٹھتا ہے لیکن باریکی بتلائیے باریکی. دیکھیے اونٹ جب بیٹھتا ہے بیٹھا کے دیکھ لیجیے گا. چلیے گا ہمارے ساتھ عرفات میں بیٹھا کے دکھاؤں گا. جب اونٹ بیٹھتا ہے میں اسپیشل جا کر کے اونٹ والے کو کہا ذرا اٹھاؤ جی پھر بیٹھاؤ. سمجھ لیں اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے کیا رکھتا ہے؟ گھٹنا رکھتا ہے پھر ایسے ہاتھ رکھتا ہے. بیٹھا کے دیکھ لیجیے گا. تو پہلے اس نے گھٹنا رکھا تو ہمیں کس طرح رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنے کا. یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے اس پوائنٹ کو سمجھا نہیں. بعض علماء نے اس پوائنٹ کو نہیں سمجھا. اس کا برعکس کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ برعکس کہہ دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ پہلے ہم لوگوں کو کیا رکھنا چاہیے؟ اونٹ کی مخالفت میں پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے اس کے بعد گھٹنا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کتنا ہو گیا؟ 4 طرح سے ہو گیا. 5واں کیا ہے؟ سلام پھیرتے وقت گھوڑے کے دموں کی طرح دونوں ہاتھ اٹھانا. سلام پھیرتے وقت گھوڑے کے دموں کی طرح سے دونوں ہاتھ اٹھانا. گھوڑے کے دموں کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ پہلے لوگ صحابہ کرام شروع میں غلطی کے بنا پر نہیں معلوم تھا تو سلام پھیرنے لگتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اس طرح. آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے شیعوں کو بھی اس طرح سے مارتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. دیکھ لیجیے گا جا کر کے. تو سلام کے وقت میں گھوڑے کے دموں کی طرح ہاتھ اٹھانے سے بھی اسلام نے روکا ہے. اور ایک روایت میں سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو. نماز میں سکون اختیار کرو. اور یہ کب کی بات ہے؟ سلام کے وقت کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ سلام کے وقت. اس لیے کہ جتنے محدثین نے یہ حدیث پیش کی جابر بن سمرہ کی روایت تو وہیں پر باب قائم کیا ہے سلام کے وقت. کس کے وقت؟ سلام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس حدیث کو سلام کے علاوہ کے لیے فٹ کرتا ہے اس کا مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے. کیا پتا چلا کہ سلام پھیرتے وقت ہمیں گھوڑے کے دموں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. گھوڑے کے دموں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ چند باتیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں کیونکہ سوالات کا موقع نہیں دیا جا رہا کئی ہفتوں سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. 5 منٹ وقت ہے. کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو پیش کیجیے. بولیے بولیے. دیکھیے 1 منٹ پہلے ادھر سے سوال لے لو. دیکھیے ہمارے عام طور پر سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اسے اوابین کا نام دیتے ہیں. کس کا نام دیتے ہیں؟ اوابین کا. کس کا نام دیتے ہیں؟ اوابین کا. حالانکہ یہ نام بھی نیا ہے اور یہ نماز بھی ثابت نہیں ہے. نام بھی نیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز جس کو کہا ہے وہ چاشت کی نماز ہے. کون سی نماز؟ چاشت کی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچوں کے تلوے جہاں سمجھتے ہیں نا پاؤں کے نیچے والا حصہ جب جلنے لگتے ہیں اس وقت اوابین کی نماز ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. تو اونٹ کے بچوں کے تلوے ڈلتے ہیں مغرب کے بعد یا صبح میں؟ صبح میں. اس سے کیا پتا چلا؟ چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز یا اوابین کی نماز سب ایک ہی ہے جو صبح میں ادا کی جاتی ہے. بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں. آپ سب کہتے ہیں کہ یہ اشراق الگ ہے چاشت الگ ہے. نہیں, اشراق وہی چاشت ہے. مین نماز جو چاشت ہے جب سورج نکلنے کے فوراً بعد یعنی 15 منٹ کے بعد جو ادا کر لی جاتی ہے اس کو اشراق اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی سورج روشن ہوا. ابھی سورج اشراق کا مطلب روشن ہونا. اشراق کا مطلب روشن. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین روشن ہو گئی اپنے رب کے نور سے. تو سورج نکلنے اور 15 منٹ کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو لوگ اشراق کہہ دیتے ہیں. در حقیقت وہ چاشت ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اسے اول وقت میں ادا کر لیا گیا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اوابین کی نماز کون سی ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں جو نماز فجر کے فضائل و مسائل میں نے کتاب لکھی ہے
اس میں میں نے اوابین اور چاش وغیرہ کی حقیقت کو بہت اچھے انداز میں مدلل پیش کیا، اس کو ذرا جا کر پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مغرب کے بعد جو 6 رکعت لوگ نماز پڑھتے ہیں اوابین کے نام پر، وہ روایتیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ میں نے اس میں دلائل کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اوابین کی نماز کب ہے؟ صبح میں، جس کو ہم چاشت کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد کیونکہ مکروہ وقت نہیں ہے، اسی لیے آپ عشاء تک بھی نفل پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی کبھی عشاء تک پڑھا کرتے تھے، لیکن اوابین کے نام سے 6 رکعت نماز ثابت مغرب کے بعد نہیں۔ جی آپ نے کیا کہا؟ وضو بنا کے اسے چومتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں کئی موقعوں پر لوگ چومنے لگے، کئی موقعوں پر لوگ چومنے لگے۔ ایک تو چومتے ہیں وضو کرنے کے بعد، اب بہت سے لوگ سر کا مسح بھی کرتے ہیں، خاص طور سے میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، پانی لے لیا اس کے بعد جو ہے نہیں سمجھا، اب کچھ لوگ جو ہے آپ دیکھیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی چومتے رہتے ہیں، آپ پورے بدن کو پھونکتے ہیں، پورے بدن کو۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نمونہ ہیں کہ نہیں؟ نمونہ ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نمونہ مانے نہ مانے، اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا ہے۔ اس نمونے نے ان موقعوں پر کیا ہے اس طرح؟ نہیں کیا۔ نہ وضو کے بعد ایسا کرنا ہے اور نہ ہی نماز کے بعد ایسا کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں پورے بدن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسح کرتے تھے، پوچھتے تھے، کب کرتے تھے؟ سونے سے پہلے۔ تو اس وقت لوگ نہیں کرتے، جب ثابت ہے اس وقت لوگ نہیں کرتے ہیں، جس وقت میں ثابت نہیں اس وقت میں لوگ کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں؟ میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی مرضی نہ چلائیے، اسلام مکمل ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مکمل۔ اس مکمل میں جس وقت میں ایسا کیا گیا اس وقت میں کیجیے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس وقت میں ثابت نہیں ہے اس وقت میں کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سلام پھیرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا ہے یہ سب؟ نہیں کیا ہے بتائیے آپ، سنت سے کوئی دلیل ملتی ہے اس کی؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سینہ کو سکون ملتا ہے، کیا سنت کی مخالفت کرتے ہو سینہ کو سکون پہنچاتے ہو؟ اگر سینے کو سکون ملتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے اس کو، صحابہ کرام نہیں کرتے اس کو۔ سنت کے پابند بن جائیے، اپنی طرف سے مت لائیے کچھ بھی، اس لیے کہ اگر اپنی طرف سے لائیں گے، میں بھی لاؤں گا، آپ بھی لائیں گے، آپ بھی لائیں گے، یہ بھی لائیں گے، پتہ چلا اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ نہیں سمجھا؟ اس لیے جہاں تک سنت میں موجود ہو وہیں تک کیجیے، اس سے آگے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ایک بات اور وضاحت کر دوں تاکہ بات انشاءاللہ ختم ہو جائے کہ دیکھ لیجیے، اذکار نماز کے بعد ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کثرت سے اذکار کرنا چاہیے ہر وقت بھی، ہے کہ نہیں؟ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صرف اذکار کے حوالے سے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلیوں پر اذکار کرنا ثابت ہے، پوری زندگی انگلیوں پر اذکار کرنا ثابت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اذکار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک ہے انگلی کے کنارے پر کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ثابت ہے، دونوں انگلی پر اور انگلی کے اوپری حصے پر، جس کا ترجمہ ہم لوگ غلط کرتے ہیں پور پر، کس پہ کرتے ہیں؟ تو پور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے حساب سے یہ پور ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ؟ حالانکہ احادیث میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے۔ اب بہت تحقیق کی میں نے اس مسئلے کی، کیونکہ ہم لوگ آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ہم لوگ پور ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ عربی لغت کو کھول کر کے دیکھیے گا، جو حدیث کے الفاظ ہیں انملا، کیا نام ہے؟ انملا، جس کی جمع انامل آتی ہے، کیا آتی ہے؟ انامل۔ اگر آپ عربی ڈکشنری سے کو کھول کے دیکھیے، انگلی کے کنارے کو اس کو انملا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے پور ترجمہ کیا اور ہم نے سمجھا کہ یہ بھی پور ہے، یہ بھی پور ہے، یہ بھی پور، یہ بھی پور ہے۔ نہیں میرے بھائی، انگلی پر گنیے یا انگلی کے اوپری حصہ جو کنارہ ہے اس پر اللہ کا ذکر کیجیے، اور باقی جہاں تک تسبیح کے دانے اور ٹک ٹک والی مشین اور یہ سب جو چیزیں نکلی ہیں، علماء نے جائز کی حد تک کہا ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ جائز کی حد تک کہا، لیکن سنت نہیں ہے،
کیا ہے یہ؟ سنت نہیں ہے۔ اور ہم لوگ عام طور پر سنت سے انحراف اختیار کرتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ جو ثابت ہے وہ انگلیوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ انگلیوں پر ہے۔ ہمیشہ انگلی کا استعمال کیجیے اللہ کے ذکر کے لیے، اس لیے کہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ انگلیوں کا استعمال لوگوں نے بہت کم کر دیا۔ کس پر چلے آئے؟ مشین پر، تسبیح کے داغوں پر چلے آئے۔ میں جائز سمجھتا ہوں لیکن سنت نہیں ہے یہ۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انگلیوں پر ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ گننا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادتی کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ جائز ہے تسبیح کے دانوں پر، اور اس کی فضیلت میں ایک صفحہ لکھ ڈالتے ہیں۔ ایک صاحب نے پاکستان سے سوال کیا، کہا شیخ تسبیح کے دانوں پر تسبیح گننا کیسا؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اب اس کے بعد ایک پیج جو ہے نا اس کی فضیلت پر کیا چیز بھول جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو سنت سے ثابت ہے وہ اس کے بارے میں تو ایک پیج نہیں لکھے، لیکن جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں ایک پیج کیوں لکھتے ہیں؟ تو آپ ہی پھر وہی اختیار کرے گا نا، پھر سنت کو آپ اختیار نہیں کرے گا۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جائز کی حد تک ہے، آدمی پڑھے کوئی بات نہیں، لیکن سنت کیا ہے بھائی؟ بولیے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انگلی کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کیا ہو، نہیں ثابت کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا ہے؟ جائز ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے نبی سے محبت، نبی سے محبت ہے کہ نہیں محبت ہے؟ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے ایک ایک طریقے سے محبت ہونی چاہیے، تب جا کے نبی سے سچی محبت ہوگی آپ کی، خالی منہ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر معاملے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ زیادہ دی ہے۔